الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ رمضان کے اختتام پر عید منائی جاتی ہے اور اس عید کے لیے سب سے زیادہ اہتمام کپڑوں کا کیا جاتا ہے۔ کپڑے کے تعلق سے، لباس کے تعلق سے کچھ آداب ہیں جن کا ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ لباس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ستر پوشی کا ذریعہ ہے اور زیب و زینت کا بھی ذریعہ ہے۔ لباسن یواری سوآتکم وریشا قرآن میں کہا گیا ہے۔ لباس کے تعلق سے یہ ہے کہ مردوں کے لیے ٹخنے سے نیچے ازار ان کا نہیں ہونا چاہیے، لنگی ہو، پائجامہ ہو، پینٹ ہو، ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ مردوں کے لیے سونا پہننا اور اسی طرح سے ریشم پہننا حرام قرار دیا گیا ہے، اور لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ستر پوشی ہو، بہت باریک نہ ہو اور بہت چھوٹا نہ ہو، اور اسی طریقے سے بہت ہی تنگ نہ ہو کہ جس سے ستر پوشی نہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے ایسا لباس مرد کا الگ ہونا چاہیے، عورتوں کا الگ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے لباس میں مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ غیر مسلم قوموں کے لباس سے بھی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا لباس جس سے فتنہ ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسا لباس جس میں تصویر بنی ہو، ذی روح کی تصویر ہے، انسان کی ہو، حیوان کی ہو، یا صلیب کا نشان بنا ہو، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ لباس جب پہنا جائے تو اس کی جو دعائیں ہیں وہ دعا، ایک تو یہ کہ عمومی طور پر لباس پہننے کی دعا الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوت، اور نئے کپڑے کے لیے اللہم لک الحمد انت کسوتنی ہے، اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ، اور بھی کچھ دعائیں آتی ہیں، وہ دعائیں پڑھنا چاہیے۔ لباس پہنتے وقت تیمن کا خیال رکھنا چاہیے، داہنی جانب سے پہننا چاہیے۔ داہنی آستین میں پہلے ہاتھ ڈالیں پھر بائیں میں، اسی طریقے سے پائجامہ وغیرہ بھی پہنتے وقت، چپل جوتا بھی پہنتے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ چند چیزیں ہیں لباس کے تعلق سے۔ عید کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر خاص طور سے نیا لباس پہنتے وقت یا بنواتے وقت ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔